اجتماع میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جہاں موقع ملتا نیکی کی دعوت دینی شروع کر دیں۔ چنانچہ دوران سفر بس میں ہی آپ نے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بس میں بیان کرنے شروع کر دی، بس میں لہذا بس کا سفر تھا۔ اب بسیں آج کل جیسی تھوڑی ہوں گی، کوئی بسیں تو پرانے دور میں کیسی ہوتی ہوں گی آپ کو پتہ ہی ہے، 50 60 70 سال پہلے۔ تو بسوں میں شور بھی تھا، گاڑیوں کا شور بھی تھا، بس میں بھی شور تھا اور بس ہوا بھی چل رہی تھی۔ جب آپ بس میں نیکی کی دعوت دینے بیان کر رہے ہیں تو آپ کا گلا جو تھا وہ بس میں ناراض ہو گیا، بیٹھ گیا اور اتنا شور، اتنی ہوا، اتنا رش اور نیکی کی دعوت بس کے اندر بیان شروع کر دیا۔ ابھی جب جلسہ گاہ میں پہنچے جدھر آپ کا بیان تھا تو وہاں جیسے ہی آپ نے پڑھا الحمدللہ تو گلا بیٹھا ہوا تھا، بولے نہیں جا رہا تھا، مگر آپ تو سچے عاشق رسول تھے نا، سچے عاشقوں کے انداز ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے جیسے بیان آج ہو ہی نہیں پائے گا، مگر جیسے ہی آپ نے بیان کی ابتدا کی، عربی خطبہ پڑھنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج اور اللہ پاک کے حکم سے شفا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ بس درود شریف پڑھنا تھا کہ آپ کا گلا بھی صاف ہو گیا، آواز بھی صاف ہو گئی، گلے کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کے پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، واقعی ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، کتنا درود پڑھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارا وقت۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر سارا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، تمہاری فکروں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، فکروں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صلی علی محمد۔ کاش کہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی عادت پڑ جائے، کاش کہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق مل جائے، کاش کہ سارا دن اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ویسے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پر آ ہی جاتا ہے، واقعی اگر محبت ہے تو پھر زبان پر ذکر بھی آنا چاہیے۔ آقا کو یاد کریں، کبھی مدینے کی بات ہو، امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ یا سیدی حج اور عمرے کا شوق کس طرح پیدا کیا ہے؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا جو حج عمرے کی باتیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھا گیا، شوق پیدا ہو جائے گا مدینے کی۔ سبحان اللہ، تو کاش ہم مدینے کی باتیں کریں، جنت البقیع کی باتیں کریں، آقا علیہ السلام کے حسن کی باتیں کریں، آقا کے کمالات کی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج ہم آقا کے مہینے کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آقا کا مہینہ تشریف لا چکا ہے اور شعبان المعظم شروع ہو گیا الحمدللہ عز و جل۔ بہت برکت والا مہینہ، بہت فضیلت والا مہینہ، اور اس میں 15 شعبان یہ رحمتوں مغفرتوں والی رات یعنی شب برات بھی آتی ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ نیکیاں کرتے گزاریں، گناہوں سے بچتے ہوئے، بالخصوص خوف خدا میں روتے روتے، رحمت کی بھیک مانگتے، کثرت سے توبہ استغفار کرتے گزاریں۔ کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔
شعبان آبپاشی کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آبپاشی کیسی ہوتی ہے؟ پانی کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو خوف خدا سے روئے گا اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوف خدا میں بہنے والے آنسو ہیں جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو رقیق القلب ہونا، رونا آنا یہ خوش بختی کی علامت ہے، اور رونا نہ آنا یہ دل کی سختی کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے۔ انسان کو رونے نہیں آتا، اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا، خوف خدا سے رونا نہیں آتا، قبر کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، جہنم کو یاد کر کے رونا نہیں آتا۔ تو یہ تو دل کی سختی کی علامت ہے کہ انسان کو آنسو ہی نہ آئے۔ تو اس لیے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا میں رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونا جیسی صورت ہی بنا دے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یوں تو درود پاک یہ پورے سال ہی پڑھنا چاہیے، ہمارے روزانہ کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی کے جو عاشقان رسول ہیں امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ انہیں روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ جو بالخصوص شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ماہ درود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کی عظمتوں، رفعتوں، برکتوں کے تو کیا ہی کہنے کہ جو آیت درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیت درود ہے علماء فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے، اس کو ماہ درود کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے اس لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شعبان جانے جانا اور جانے ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا مہینہ ہے۔ تو شعبان المعظم میں فکس کیا جائے کون کتنا درود پڑھے گا، اپنے لیے تعداد فکس کی جائے کہ جی میں روزانہ 313 بار پڑھوں گا، میں روزانہ 500 بار پڑھوں گا، میں 1000 مرتبہ پڑھوں گا، میں 1200 دفعہ پڑھوں گا، میں 2000 دفعہ۔ الحمدللہ مجھے کئی جگہ پر مدنی مشوروں میں اجتماعات میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے بچے میں نے دیکھے 10-10 ہزار مرتبہ درود پڑھتے روزانہ، روز۔ جی ہاں، کئی سارے ملتے مجھے جو ہزاروں کی تعداد میں واقعی ہزاروں میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک تو ہے شعبان المعظم میں ہم نے کیا کرنا ہے، درود پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، یہ ہم نے عادت بنانی انشاءاللہ۔ شعبان کیسے گزارنا ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسری روایت کہ شعبان المعظم جو ہے یہ شہر القرآن، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ شعبان المعظم نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا یا رب تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے بھئی آگے رجب ہے عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اور پیچھے کیا ہے؟ رمضان، وہ تو کیا ہی مہینہ کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول بیان فرماتے جیسے ہی شعبان المعظم کی آمد آتی صحابہ کرام علیہ رضوان پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ چونکہ ماہ شعبان تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس لیے ہمیں شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے، اب دیکھیے حافظ قرآن جتنے بھی ہیں وہ تیاری میں لگے گی نہیں لگے گی؟ جتنے حافظ سب تیاری میں لگ جائیں گے تو ہم میں سے جتنے بھی حافظ قرآن ہیں وہ لگ جائیں گے، اور ناظرہ خواہ ہیں وہ بھی لگ جائیں گے۔ اچھا جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، اس سے اچھا موقع کیا ہے کہ دعوت اسلامی کا جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے،
آپ اجتماع کے بعد رک جائیں، گھنٹہ رکیں، 2 گھنٹے رکیں، 3 گھنٹے رکیں، آپ کو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بالکل مفت اجتماع کے بعد قرآن پڑھا دیں۔ 3 4 5 ہفتوں میں قاعدہ ختم کر لیں، 2 8 10 15 20 ہفتوں میں پہلا سپارہ ختم کر لیں، پھر آپ ہفتہ 2 ہفتے بعد ہر ہفتے ایک سپارہ ختم کرتے ہیں، مفت، بالکل مفت، کوئی فیس نہیں۔ قرآن پڑھیں مفت، اللہ کا کلام پڑھیں مفت، سیکھیں مفت۔ سبحان اللہ، جس کے بچے نے نازلہ قرآن ختم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماں باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو چلیے ہمارے بچے تو کریں گے، ہم بھی تو ختم کریں نا، ہمارے ابا جی کے معاف ہو جائیں، ہماری امی جی کے معاف ہو جائیں، جن کے اتنے احسانات ہیں، ہم بھی تو ختم کریں نا۔ اپنے بچوں کے بارے میں ایوری ون از کانشیس، ہر کوئی کانشیس ہے کہ جی میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بچے پڑھ جائیں۔ وہ تو اپنے خود بھی تو پڑھے نا اپنے ابا جی کے لیے، ابا جی کے احسانات ہے کہ نہیں، امی جی کے احسانات ہے کہ نہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ختم کریں نا قرآن۔ تو آئیے نا، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی رات کو اعتکاف کرتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کے بعد، آپ رک جائیں، دیکھیں اسلامی بھائی آپ کو نماز نہیں آتی، نماز سکھا دیں گے، وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ سکھا دیں گے، آپ کو قرآن پڑھنا قرآن سکھا دیں گے، آپ کہیں مجھے آخری 10 سورتیں یاد کرائیں، 10 سورتیں یاد کرا دیں گے، آپ کہیں کہ جی رات مجھے تہجد میں جگا دیں، تہجد میں جگا دیں گے، آپ کہیں مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ سحری بھی کرا دیں گے، آپ کہیں مجھے فجر پڑھائیں، تو فجر ویسے پڑھنی، فجر کے بعد تلاوت قرآن کو 3 آیتیں ترجمہ تفسیر بھی سکھائیں گے، اور اس کے بعد اشراق چاش پڑھ کے انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد اجتماع ختم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میری پرابلم زیادہ ہے، میں نے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل آپ کو قافلے بھیجیں گے 3 دن میں، آپ کے لیے 3 دن میں فرق افاقہ نہیں ہونا، 3 دن میں افاقہ ٹھیک 1 مہینے کے قافلے میں چلے، وہ کہنے جانا نہیں کہتے، ٹھیک ادھر 63 دن کا کورس شروع ہو گیا، کل سے شروع کر لیں، 63 دن کا کورس دعوت اسلامی کا ادھر ہی شروع کر لینا، اور جیسے 1 مہینہ ادھر گزار لیں، پھر 1 مہینے بعد رمضان شروع ہوگا، رمضان آتے کوئی مہینے کا اعتکاف کر لیں، روز تو ہے، خوراک تو ہے، لیکن لینے والے چاہیے۔ اللہ کے گھر میں موقع دیکھیں کتنا اچھا ہے، شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، کاش کم لینے والے بنے۔ تیسری عبادت اس مہینے میں وہ ہے شعبان المعظم میں جو خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ ہے نفل روزوں کی کثرت۔ کیا ہے؟ نفل روزوں کی کثرت۔ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ نفل روزے شعبان المعظم میں رکھنا پسند فرماتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے مومنین کی ماں، چونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، زوجہ بیویاں، وہ اسے امت کی مائیں قرار دیا گیا، وہ ہماری ماں ہیں، ہماری والدہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب بھی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، سبحان اللہ، کاش کہ ہم نفل روزہ رکھیں، کاش کہ نفل روزہ رکھیں۔ حدیث پاک میں آیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو زیادہ بیماریاں وہ کھانے پینے کی وجہ سے، اگر نہ کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہے نا جو بیماریاں، ان میں ہوتی ہے ٹی بی، جو خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹی بی۔ اور جو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کولیسٹرول، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر۔ یہ دیکھیں معاشرے میں کتنی، تو
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خوراک کی کمی ہے یا زیادتی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں فوڈ کلچر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ صبح کھا لیا تو شام کو نہیں کھایا, شام کو کھا لیا تو صبح نہیں کھایا. اور میرے آقا علیہ السلام دن میں ایک وقت کھاتے. کتنا؟ ایک وقت. ہمارا کتنا ہے؟ جی پتہ نہیں کتنی بار کھاتے ہیں. 3 ٹائم تو آفیشل ہے ہمارا, 3 ٹائم تو آفیشل ہے. ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا, یہ تو آفیشل ہے. اور ان آفیشل کتنا ہے؟ کیا کیا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے کو بھی ریسٹ چاہیے, میرے کو بھی صفائی چاہیے. تو سبحان اللہ, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو لہٰذا روزوں کی کثرت کریں, شعبان المعظم میں روزے رکھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روزے رکھتے ہیں, رمضان شروع ہوتے پہلے 2-3 روزے میں بڑی تنگی ہوتی ہے. اس کی وجہ ایک عادت نہیں ہوتی, اور پہلے دن پیاس زیادہ لگتی, فرض روزے ہیں. تو اللہ کرے کہ رمضان ہی میں, شعبان میں ہی تھوڑے تھوڑے روزے رکھنا شروع کریں, تو انشاءاللہ رمضان کا جسم عادی ہو جائے. رمضان میں روزوں کو پتہ نہیں چلے گا کب آئے کب چلے گا. تو فرض روزوں سے پہلے رمضان کی تعظیم کے نیت سے انشاءاللہ شعبان میں بھی روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو یہاں آ جائے نا. اگر آج آپ رک جائیں تو دعوت اسلامی کے شہری کروا دیں گے نا. یہ دیکھیں ٹاؤن ایران سے بیٹھے ہوئے شہری کروا دیں گے آپ, بالکل مفت آپ کو کھانا کھلائیں گے. صبح 5:15 سے میرا ٹائم کا اختتام ہے, آپ کو 4:45 میں صبح شہری کرا دیں, 4:30 4:45 آج یہاں بھی کروا دیں, آج بھی کروا دیں. اگر آپ پیر والے دن آ جائیں گے, ہفتے کی اتوار کی رات کو آ جائیں گے, پیر کو صبح پھر روزہ رکھوا دیں گے آپ کو دن. تو چلے ہفتے میں 2 دن آپ جمعہ اور پیر تو رکھیں نا روزے. آج جمعے کا اکیلا دن ہی رکھنا چاہیے, جمعے کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ ملا لینا چاہیے. جمعرات کو رکھ لیا کریں, جمعرات جمعہ رکھ لیں. میرے آقا علیہ السلام ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے, ہفتے میں 2 دن. کون سا؟ پیر اور جمعرات. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, اس کی حکمت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہوں کہ جب رب کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. رب کی بارگاہ میں اعمال جانے کو روزہ ہو, اس دن روزہ ہو گیا. سبحان اللہ. کاش کے پیر اور جمعرات کی عادت بن جائے, اے کاش. تو جمعرات کے ساتھ جمعہ بھی لا لیں. تو ورلڈ اسٹینڈرڈ جو ہے, جو نیوٹریشنسٹ ہیں, جو ماہر غذائیات ہیں, وہ دنیا میں 5-2 کی ایکویشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 5 دن کھائیں 2 دن نہ کھائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اسٹینڈرڈ قائم کر دیا ہمارے لیے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اے کاش کہ عاشقان رسول بھی روزہ رکھے. اچھا یہ بات کرتے ہیں کمزوری ہو گئی, یا بعض لوگ کو انرجی ڈرنک پیتے ہیں, یہ نہ پیا کریں. آپ کو سیریسلی گردے فیل ہو جائیں گے, لیور خراب ہو جائے گا, اور یہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی. تو ان بازاری چیزوں سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. بھوکا بندہ ہو سستی زیادہ ہوتی ہے, یا پیٹ بھرا ہو سستی زیادہ ہوتی ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجیے. کبھی دیکھیں آپ رمضان شریف میں اس کی پریکٹس کیجیے گا کہ آپ کو عصر کی نماز پڑھنا آسان لگتی ہے, عشاء کی نماز رمضان میں. نوٹ کریں, عصر کی نماز میں پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے, بھوک لگی ہوتی ہے, اس کی روحانیت آتی ہے, بندہ مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. عشاء کی نماز میں پہلے تو افطاری کی ہے, اس کے بعد پھر مغرب بعد کھانا کھایا ہے, اس کے بعد بھی نہیں لگا بندے سے. تو یہ اللہ کرے کہ ذہن بن جائے کہ میں انشاءاللہ شفا کی نیت سے, رمضان کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ روزے رکھوں گا. روزہ کینسر سے بچاتے ہیں, روزہ کینسر سے بچاتا ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں. آپ کو 6-7 گلاس پانی روزانہ پینا چاہیے, چاہے روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں. 8 گلاس پانی لازمی ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چوتھی بات جو شعبان المعظم میں کرنی چاہیے وہ ہے توبہ استغفار. اس کی عظمت, اس کی حکمت یہ ہے کہ ماہ شعبان جتنا باعظمت ہے وہ بہت نازک بھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے 2 کافی ہیں, حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں.
اس مہینے میں ملک الموت علیہ السلام کو مرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے. آئندہ سال جو مریں گے ملک الموت علیہ السلام کو کی لسٹ مل جائے گی اس 15 شعبان کی. ہمیں ہماری لسٹ پچھلے سال مل گئی تھی لیکن ہمیں نہیں پتا، ابھی 15 شعبان آئی نہیں ہے. اس دفعہ مل جائے پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سے آخر مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، نیکی کرنا، استغفار کرنا، یہ صرف شعبان کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ ضروری ہے، عبادت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. پھر اس کی صفائی ستھرائی استغفار سے ہوتی ہے. پھر دل کی صفائی کیسی ہوتی ہے؟ استغفار سے. توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ. مختلف طرح کی استغفار ہے، یہ بندہ پڑھتا رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ بھی کرتا رہے اور مجھے معاف کر دے. یا اللہ اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ میری بخشش کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا یاد کر لیں، استغفار یاد کر لیں. تو یہ پڑھتا رہے گا، اپنے اوپر لازم کر لیں. حدیث پاک میں ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا. اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو. پھر سنیے فرمان، ایک حدیث پاک ہے نا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا. دوسرا، اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا. تیسرا، اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کاش کے استغفار کریں، کاش کے پیسہ کمانے کے لیے، رزق کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے رب کی طرف دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ حدیث پاک میں ہے تو صحیح کہ اللہ اسے اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں نے کاش کہ کثرت کے ساتھ استغفار کی عادت بن جائے. 15 شعبان المعظم انشاءاللہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں بھی اجتماع ہوگا. انشاءاللہ رات کو صلاۃ تسبیح بھی ہوگی اور یہ 15 شعبان بنتی ہے منگل اور بدھ کے درمیانی شب. یہ منگل جو آئے گا ادھر نہیں، اس سے اگلا منگل انشاءاللہ عز و جل رات کو صلاۃ تسبیح بھی ہوگی. اور دعوت اسلامی کے تحت بہت بڑا اجتماع میاں میر دربار رحمۃ اللہ تعالی کی بارہ گلی گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ اس گراؤنڈ میں اجتماع ہوگا، بہت بڑا اجتماع ہوگا. تو انشاءاللہ ہر مسجد کے اندر مشورہ ہے، جو دعوت اسلامی کا تنظیمی کام ہے ہمارا، ہر مسجد میں 2 گھنٹے کا اجتماع ہے ہر مسجد کے اندر، اور اس کے بعد ہر مسجد سے بس بنے اور دعوت اسلامی کے مرکز اجتماع میں آئے. اگر آپ کہیں گے ہم نے اپنی پوری مسجد میں پوری رات کے رکھا ہے تو آپ بتائیے پھر وہ اجتماع ختم کر دیں جو میاں میر میں رکھا ہے. نہیں، ایک اجتماعیت کی برکت ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں نوافل پر کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ زور سے بولے. گھر میں باجماعت نماز محلے کی مسجد میں، جمعہ جامع مسجد میں، عید عیدگاہ میں. اور پھر اسی طرح سے یہ ہمارے لیے ہے کہ دعوت اسلامی کے 4 راتوں میں بڑی اجتماع ہوتے ہیں. 12 ربیع الاول، 11ویں شریف، شب معراج، شب برات، بڑے اجتماع ہیں. تو اپنی مسجد میں اجتماع ہو 2 گھنٹے کا، آباد کریں، بالکل وہاں اجتماع ہو، بیان ہو، صلاۃ تسبیح ہو، پھر بس کریں اور دعوت اسلامی کا بڑا اجتماع دکھانے کے لیے اس کو ہم وہاں میاں میر دربار رحمۃ اللہ علیہ پر وہاں لے آئیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ میاں میر دربار پر اجتماع ہوگا. اور سحری اجتماع تو ماشاءاللہ عاشقان رسول کر ہی رہے ہیں. تو نفل روزوں کی ترغیب دینا ہے عاشقان رسول کو. الحمدللہ لاہور میں رجب میں کتنے اجتماع ہوئے میرے پاس نئی لسٹ نہیں ہے. رجب میں سحری اجتماع کتنے ہوئے میرے پاس معلومات انشاءاللہ آ جائے گی، میں آپ کو پیش کروں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان شریف میں سبحان اللہ 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں
برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. کس لیے رمضان تک پہنچا؟ روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے جی. لیکن تلاوت وہ کرے گا جس کو قرآن آتا ہو، نماز وہ پڑھے گا جس کو نماز آتی ہوگی. ایسے روزہ تو سارے رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے یہ پتہ نہیں. روزہ کب رکھنا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح روزہ جو رکھنا ہے وہ داتا صاحب کہتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف الموضوع میں لکھا ہے کہ جو روزہ ہے نا تو پھر آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، شرمگاہ کا بھی روزہ ہے. یہ روزہ ہے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہ روزہ ہونا چاہیے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میری آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم سب کی خیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں برکت عطا فرمائے، عافیت دے، سلامتی دے، خیر فرمائے. انشاءاللہ ماہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اور ایک ماہ کا اعتکاف انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. کیوں؟ نالج بڑھانے کے لیے، علم بڑھانے کے لیے، معلومات بڑھانے کے لیے، روحانیت بڑھانے کے لیے، اچھی صحبت پانے کے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک ہمسائے کی وجہ سے 100 گھروں سے بلائیں دور فرما دیتا ہے. ایک نیک ہمسائے کی وجہ سے 100 گھروں سے بلائیں دور ہو جاتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی، کاش کہ ہم اچھی صحبت میں آ جائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ آ جائیں. اور دیکھ کر، آپ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، لیکن دیکھ کر انسان زیادہ سیکھتا ہے. 75% دیکھ کے سیکھتا ہے، صرف 8% سن کے سیکھتا ہے. دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے. تو اگر یہاں ماحول ہوگا، آپ اپنے چچا کو، ماموں کو، چچا کے بیٹے کو، کزن کو، رشتہ دار کو، دوست کو، بھائی کو، کسی کو بھی ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یار آ جاؤ، یہاں آ جاؤ. انشاءاللہ میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف آپ کو بٹھا دیتا ہوں. انشاءاللہ زندگی کی بنیادی باتیں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک اعتکاف میں مجھے اعتکاف کرنے کا شرف ملا. کافی پرانی بات ہے، وہ 30 سال پرانی بات ہے. 27ویں رات کو ایک شخص آیا مسجد میں، تو ایک نوجوان اس کے پاؤں پکڑ کے رو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ باپ ہے، جو رو رہا ہے وہ بیٹا ہے. اب جو نوجوان تھا وہ اعتکاف میں تھا، باپ باہر سے ملنے آیا. بعد میں پتہ چلا تو یہ باپ بیٹا تھے. باپ نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اتنا سخت نافرمان تھا کہ اس نے یہ مجھے بازار میں مارا. میرا بیٹا مجھے مارتا تھا. تو ایک دن اس نے بازار میں مجھے مارا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، بیٹا نافرمان ہے، میں کیا کروں، مارتا مجھے. اس کے دوست نے کہا تم ایسا کرو کہ انسان کو لانا اس کو تو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھا. وہ پکڑ کے ہمارے ساتھ مسجد میں لے آئے اور مسجد میں الحمدللہ 10 دن کا اعتکاف کیا اس نے. اللہ پاک کی رحمت سے اعتکاف میں والدین کے حقوق پر بیان ہوا. الحمدللہ 27ویں رات کو جب والد ملنے آئے رو بھی معافی مانگی اس بچے تو مجھ سے غلطی ہوگی. تو میرے پیارے اسلامی بھائی، معاشرے میں بے شمار آپ کے جاننے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، فلم ڈراموں میچوں میں ہیں. لے آئے نا دعوت اسلامی کے ماحول میں. آپ دیکھیں ان کو رہائش کہاں دیں گے؟ اللہ کے گھر میں. کہاں دیں گے؟ اللہ کے گھر میں. پیسے کتنے لگیں گے؟ کوئی مفت.